فلما اورد السائل المنوع فیجاب بما علم طریقہ، یعنی سائل جب یہ منع وارد کرے، یہاں منو کا لفظ بول رہے ہیں اور تینوں سوال مراد، یعنی منع، نفذ اور ممارسہ۔ تو سائل ان منعوں کو جب وارد کرے تعریفات پر، تو اس کا جواب کس طریقے سے دیا جائے؟ تو جواب دینے کا طریقہ یہاں سے بیان ہو رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جواب دینے کا جو طریقہ اس سے پہلے معلوم ہو چکا ہے، اسی طریقے سے جواب دیا جائے گا۔ وہ طریقہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ نہیں معلوم ہوا؟ جی، یعنی اگر نقل کیا ہے کسی کا کلام تو تصحیح نقل سے جواب دینا ہے، جی، اور اگر نقل نہیں کیا ہے بلکہ خود ہی اس نے وہ تعریف کی ہے تو اب اسے ثابت کرنا ہوگا۔ فیجاب بما علم طریقہ، تو جواب اسی سے دیا جائے گا جس کا طریقہ معلوم ہو چکا ہے۔ من بیان صحت النقل، یعنی صحت نقل کو بیان کرے گا۔ تو صحت نقل کا بیان کب کرے گا؟ جبکہ اس نے کوئی بات نقل کی۔ والاثبات، اور ثابت کرے گا، یعنی مقدمہ ممنوعہ کا اثبات کرے گا۔ وتغییر الاصل، یا یہ ہے کہ اصل میں کوئی تغییر کرے گا۔ مصنف نے یہاں پہ کہا ہے بما علم طریقہ، یعنی جواب اس سے دیا جائے گا جس کا طریقہ معلوم ہوا۔ شارح کہتے ہیں کہ بہتر تعبیر یہ تھی کہ یہ کہتے فیجاب بطریق علما، کیا کہتے؟ فیجاب بطریق علما، یعنی اس طریقے سے جواب دیا جائے گا جو طریقہ معلوم ہے۔ لأن الجواب انما یکون بالطریق المعلوم، اس لیے کہ جواب کیسے ہوتا ہے؟ طریقے معلوم سے ہوتا ہے۔ واستصعب فی الحدود الحقیقیہ، اور تعریفات حقیقیہ میں مشکل قرار دیا گیا ہے۔ کیا مشکل قرار دیا گیا ہے؟ شارح کہتے ہیں ای جواب عن بعض الارادات عن المنع فی الحدود الحقیقیہ، یعنی تعریفات حقیقیہ میں بعض ارادات، مثلا منع کا جواب دینا مشکل ہے۔ تعریفات حقیقیہ منع کا جواب دینا مشکل ہے۔ واستصعب ای الجواب عن بعض الارادات، اور تعریفات حقیقیہ میں بعض ارادات یعنی منع کا جواب دینا مشکل۔ لأن الجواب عن المنع بإثبات المقدمة الممنوعة، اس لیے کہ منع کا جواب کیسے ہوتا ہے؟ مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کرنے سے۔
اور ظاہر ہے کہ تعریفات میں منع جب وارد ہوگی تو منع کا مطلب کیا ہے کہ وہ کیسے وارد کرے گا کہ ہمیں یہ تصریف نہیں ہے کہ یہ جنس ہے، یہ فصل ہے، اس طرح کہے گا۔ تو اس طرح کی منع کا جواب اسی وقت ہو سکے گا جبکہ ذاتیات کے بارے میں واقفیت، کہ کسی شے کے ذاتیات کیا ہیں، تبھی وہ جواب دے سکے۔ اور ذاتیات کا علم یہ غائب درجہ مشکل ہے، لأن الجواب عن المنع بإثبات المقدمة الممنوعة، اس لیے کہ منع کا جواب مقدمہ ممنوعہ کے اثبات سے ہوتا ہے۔ وَذَلِكَ فِي الْحَقِيقَةِ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الِاطِّلَاعِ عَلَى الذَّاتِيَّاتِ، اور یہ حقیقت میں موقوف ہے ذاتیات پر اطلاع ہونے پر۔ وَذَلِكَ فِي غَایَةِ الصُّعُوبَةِ، اور ذاتیات کی اطلاع یہ غایت درجہ مشکل ہے۔ کما صرح بہ ابن سینا فی کتاب، جیسا کہ ابن سینا نے اس کی صراحت اپنی کتاب میں کی، کیونکہ کسی شے کی حقیقت کے اجزاء کیا ہیں، اس کے ذاتیات کیا ہیں جو اس کی حقیقت میں داخل ہیں، اس کی اطلاع بہت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احمق مناطقہ نے جب یہ دیکھا کہ انسان کو دیکھا کہ یہ بولتا ہے، اس کی بولی سمجھ میں آتی ہے، تو یہ کہہ دیا کہ انسان کا ذاتی کیا ہے، ناطق ہے، اس کی حقیقت حیوان ناطق ہے۔ اور کتے کو بھونکتے ہوئے دیکھ لیا تو چونکہ نبح ینبح کا معنی بھونکنا آتا ہے، تو یہ کہہ دیا کہ کتے کی حقیقت کیا ہے، حیوان ناوے، بھونکنے والا حیوان ہے۔ گھوڑے کو دیکھا کہ گھوڑا ہنہنا رہا ہے، تو سہلا یسلو کا معنی ہنہنانا آتا ہے، تو ان احمقوں نے یہ کہہ دیا کہ فرس کی حقیقت کیا ہے، حیوان ساحل ہے۔ اور شیر کو احمقوں نے دیکھا کہ شیر چیر پاڑ کرتا ہے، اور افترس کا معنی چیرنا پاڑنا شکار کرنا، تو یہ کہہ دیا کہ شیر کی حقیقت حیوان مفترس ہے۔ تو یہ ان احمق مناطقہ کی یہ سب باتیں، ورنہ انسان کی حقیقت کیا ہے، یہ ہے غریق فی النظریت، نظریت میں ڈوبی ہوئی چیز ہے، سمجھیں؟ اب جیسے ہم یہ آپ کو مخاطب کر رہے ہیں، یہ سمجھ گئے، تو یہ جو ہم مخاطب آپ کو بنا رہے ہیں، یہ کس چیز کو مخاطب کر رہے ہیں؟ آپ کے ہاتھ کو کر رہے ہیں کہ آپ کے منہ کو کر رہے ہیں کہ آپ کے سر کو مخاطب بنا رہے ہیں؟ کس کو مخاطب بنا رہے ہیں؟ یا آپ ہی کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام کر دیا، مجھے گھر جانا ہے، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، آخر میں ہے کیا جسم کے اندر؟ کیا چیز ہے وہ میں کہ آپ بار بار کہتے ہو کہ میں نے یہ کام کیا، مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے قصبے جانا ہے، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، یہ میں ہے کیا جسم میں؟ بتاؤ یہ کیا ہے میں؟ کرتا پاجامہ میں ہے؟ ہاں
کیا میں ہے؟ تو اسی میں کا پتہ نہیں کہ میں ہے کیا. یا آپ کا جو نام ہے یہ آپ کے ہاتھ کے مقابل میں نام رکھا گیا کہ آپ کے سر کے مقابل میں، کس کے مقابل میں نام رکھا گیا؟ کبھی غور کیا اس پر؟ تو ذاتیات کی اطلاع ہونا یہ بہت مشکل کام ہے. اس لیے حدود حقیقیہ میں، تعریفات حقیقیہ میں بعض ارادات یعنی منع کا جواب دینا بہت مشکل ہے. دون الاعتباریہ، نہ کی تعریفات اعتباریہ جیسا کہ تعریفات لفظیہ. فَإِنَّهَا أَيْ الْحُدُودَ الْاعْتِبَارِيَّةَ لِاسْتِلْزَامِهَا الْحُكْمَ، کیونکہ یہ یعنی تعریفات اعتباریہ بھی چونکہ حکم کو مستلزم ہوتے ہیں، یعنی تعریفات اعتباریہ میں بھی حکم ہوتا ہے کہ یہ اس کی حد ہے. اصطلاح میں تمن و ایزن، ان پر بھی منع وارد ہوتی. کما تمن لفظیہ، جیسا کہ تعریفات لفظیہ پر منع وارد ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں بھی حکم ہوتا ہے، وہ بھی حکم کو مستلزم ہے. کہ بأن ھذا معنی فی اللغۃ، کہ لغت میں اس کا یہ معنی ہے. ولا یکفی انہ کان الاولی، اب یہاں اوپر جو آیا کہ استصعبہ یعنی مشکل ہے، تو یہ ضمیر کدھر لوٹائی گئی؟ جواب کی طرف. یعنی تعریفات حقیقیہ میں منع کا جواب دینا مشکل ہے، اس وجہ سے کہ منع کا جواب اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ ذاتیات کی اطلاع، اور ذاتیات کا علم ہونا غائب درجہ مشکل. ابھی آپ لوگ یہ نہیں بتا پا رہے ہیں کہ آپ ہے کیا آپ کے جسم میں. میں اور تم یہ سب جو بولتے ہیں یہ ہے کیا میں؟ یا آپ کا نام جو ہے یہ نام کس چیز کا ہے؟ وہ نام سر کا ہے کہ ہاتھ کا ہے کہ پیر کا ہے کہ کان کا ہے کہ ناک کا ہے کہ منہ کا ہے؟ کس کا نام ہے؟ کس کا نام ہے دلشاد؟ جو اندر جان جو روح ہے اس کا. کس کا نام ہے؟ جان کا، بدن کا نام نہیں ہے. چلو آج غور کرنا شام تک کہ یہ نام کس کے مقابل میں رکھا گیا ہے. کس کے مقابل میں رکھا گیا؟ اچھا یہ بتاؤ کہ جب انتقال کسی کا ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت فلاں کمرے میں تشریف فرما ہے؟ نہیں. یہ کہا جاتا ہے نہیں. کہ حضرت فلاں کمرے میں ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ جسد خاکی فلاں کمرے میں ہے یا لاش فلاں کمرے میں ہے. نام کوئی لیتا ہے؟ نام غائب ہو گیا.
نام غائب ہو گیا، کوئی نام نہیں لے رہا ہے۔ سب سے پہلے لوگ نام بھول جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں نام۔ جی بتاؤ، پل بھر میں سب لوگ نام بھول گئے۔ چلو اب غور کرنا کہ یہ میں اور تم یہ سب کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں لا یخفا، یہ بات مخفی نہ رہے کہ مستوسیبہ کی ضمیر جب جواب کی طرف لوٹے تو اس تقدیر پر اولا یہ تھا جیسا کہ مصنف قدسہ سرور سے منقول ہے، یہ کہتے فَإِنَّهُ يَسْهَلُ فِيهَا، یعنی دون الاعتباریہ کا لفظیہ کے بعد یہ کہتے فَإِنَّهُ يَسْهَلُ فِيهَا، یعنی تعریفات اعتباریہ پر اگر منا وارد کی جائے تو ان میں جواب دینا مشکل نہیں بلکہ آسان، تبھی عبارت میں رفع ہوتا اگر یہ ضمیر جواب کی طرف لوٹے۔ فَإِنَّهُ يَسْأَلُ فِيهَا بِمُجَرَّدِ نقل، اس لیے کہ تعریفات اعتباریہ لفظیہ میں محض نقل سے جواب دینا آسان۔ وَلَوْ رَجَعَ ضَمِيرُ اسْتُصِبَ إِلَى الْمَنْعِ، اور اگر اسْتُصِبَ کے ضمیر منع کی طرف لوٹے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدود حقیقیہ میں منع وارد کرنا مشکل ہے، دون الاعتباریہ کاللفظیہ، تعریفات اعتباریہ میں مشکل نہیں ہے جیسے کہ تعریفات لفظیہ میں مشکل نہیں۔ اتضح الامر، تو یہ معاملہ بالکل واضح رہے گا بلا کسی تکلف۔ غایتہ انہ یرد علیہ، زیادہ سے زیادہ اس پر یہ وارد ہوگا کہ منع وارد کرنے میں کیا اشکال ہے، کیا دشواری ہے، یعنی استصبا کی ضمیر اگر منع کی طرف لوٹائی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدود حقیقیہ میں منع وارد کرنا مشکل ہے، حالانکہ منع وارد کرنے میں کیا دشواری ہے، لا نسلم کہنے میں کیا دشواری ہے۔ ایک عام آدمی بھی کہہ دیتا ہے لا نسلم، مجھے یہ بات تسلیم نہیں ہے۔ غایتہ انہ یرد علیہ انہ لا صعوبۃ فی المنع، زیادہ سے زیادہ اس پر یہ سوال وارد ہوگا کہ منع وارد کرنے میں کوئی دشواری نہیں۔ وَإِنَّمَا هِيَ فِي جَوَابِهِ، دشواری کس بات میں ہے، جواب میں دشواری ہے۔ وَبِالْجُمْلَةِ هَذَا الْكَلَامُ لَا يَخْلُو عَنْ نَوْعِ خَدَشَةٍ، حاصل یہ ہے کہ یہ کلام مخدوش ہے، یہ کلام مخدوش ہے، خدشہ سے خالی نہیں۔ وَيُدْفَى، یعنی تعریفات حقیقیہ پر اگر منع وارد کی جائے تو اس کا جواب کیسے دیا جائے گا؟ نہیں، یہ تعریفات لفظیہ کی بات ہے، یعنی تعریفات لفظیہ پر اگر منع وارد کی جائے تو جواب کیسے دیا جائے؟ تو اس میں جواب دینے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ نقل کیا جائے، اس میں عافیت۔ جیسے آپ نے کہا کہ الغضنفر الاسد، غضنفر کیا ہے، اسد ہے، اس کا معنی اسد ہے، شیر ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ لا نسلم، ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے، تو جواب دینے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ کیا اس کے سامنے آپ نے یہ کہا کہ غضنفر کے معنی اسد ہے، شیر ہے، اب سامنے والا کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ تسلیم نہیں، تو جواب کیسے دیں گے؟ نقل کر کے جواب دیں گے۔
یعنی لغت کی کتاب کا حوالہ دیں گے کہ فلاں کتاب میں اس کا یہی معنی ہے، تو نقل کر کے یہاں پہ جواب دیا جائے۔ وَيُدْفَعُ الْمَنْعُ الْوَارِدُ عَلَيْهَا، اور ان پر یعنی جو تعریفات لفظیہ یا اعتباریہ ہیں ان پر جو منع وارد ہوگی اس کا جواب محض نقل سے دیا جائے۔ اور نقل کن سے کیا جائے گا؟ اہل اصطلاح سے۔ جیسے آپ نے تعریف کی کلمہ کی کلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، اب سامنے والا ہی کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ تسلیم نہیں، تو جواب آپ دیں گے اہل اصطلاح سے نقل کر کے۔ کوئی کتاب آپ دکھائیں گے، کافیہ دکھا دیں گے کہ یہ دیکھو نحویوں نے اس کی یہی تعریف کی، اسی لفظ میں تعریف کی، بمجرد نقل محض نقل سے جواب دیا جائے گا، یعنی اہل اصطلاح سے نقل کر کے جواب دیا جائے گا۔ کما یدفع المنع الوارد علی اللفظیہ بالنقل من اہل اللغہ، جیسا کہ تعریفات لفظیہ پر جو منع وارد ہوگی اس کا جواب کیسے دیا جائے گا؟ اہل لغت سے نقل کر کے۔ اور وجہ استعمال من العلاقۃ بین المراد و بین المعنی المصطلح، یا یہ ہے کہ وجہ استعمال سے جواب دیا جائے گا، یعنی معنی مراد اور معنی اصطلاحی کے درمیان علاقہ بیان کیا جائے گا، تعلق بیان کیا جائے گا۔ اور بیان ارادت، یا اپنے ارادے کو بیان کیا جائے گا، یعنی یہ کہے گا کہ ظاہر لفظ سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ ہماری مراد نہیں ہے بلکہ ہماری مراد کچھ اور۔ بین یقال، اس طور سے کہ کہا جائے گا لا نرید ما یفہم من ظاہر اللفظ، یعنی ظاہر لفظ کا جو مفہوم ہے وہ ہماری مراد نہیں ہے، بل نرید معنی آخر، بلکہ ہم دوسرا معنی مراد لیتے ہیں۔ بات ختم۔ وعلم، اب یہاں پر منو کا اطلاق تینوں سوالوں پر کیا گیا، یعنی منع، نفظ، معارضہ، تینوں پر لفظ منع کا اطلاق کیا گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ منو کا اطلاق جو تینوں سوالوں پر ہوا ہے، منع، نفظ، معارضہ پر، یہ بطور استعارہ، استعارہ تصریحیہ کے طور پر۔ وعلم، اور جان لو کہ منو یعنی منع، نفظ اور معارضہ کا اطلاق، اور ان کے کلام میں لفظ منع کا اطلاق ان میں سے ہر ایک پر ہوا، وہاں یعنی تینوں سوالوں پر جو سوالات حدود پر، تعریفات پر وارد ہوتے ہیں۔ یہ اطلاق کس طور سے ہے؟ استعارہ کے طور پر۔ اور کون سا استعارہ؟ استعارہ مسرہ۔ استعارہ مسرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس میں مشبہ کو حذف کر کے مشبہ بھی صراحتاً اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا، جس میں مشبہ کو حذف کر کے مشبہ بھی صراحتاً اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ استعارہ مسرہ یا استعارہ تصریحیہ۔ یہ استعارہ مسرہ کے طور پر ہوا بے اعتبار تشبیہہا بالمصطلحات، اس طور سے کہ ان سوالات کو تشبیہ دی گئی ہے مصطلحات سے، یعنی منع، نفظ، معارضہ، یہ جو تینوں سوالات ہیں ان تینوں سوالات کو تشبیہ دی گئی ہے منع سے، پھر مشبہ بہ کو یعنی منع کا لفظ صراحتاً ان کی جگہ پر رکھ دیا گیا ہے۔ وَيَحْتَمِلُ الْحَقِيقَةَ، اور حقیقت کا بھی احتمال ہے، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منع کا اطلاق ان تینوں سوالوں پر بطور حقیقت، تو
تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے کیسے اطلاق ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ اس طور سے یہ کہا جائے گا کہ لفظ یعنی منع کا جو لفظ ہے وہ لفظ جس طرح سے طلب الدلیل علی مقدمۃ معینہ کے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اسی طرح سے ان معانی کے لیے بھی وضع کیا گیا ہے۔ تو جب یہاں پر وضع بدل گئی ہے تو اب لفظ منع کا اطلاق ان سوالات پر بطور حقیقت ہو۔ اب جیسے حسان کئی لڑکوں کا نام ہے، تو یہ بتاؤ کہ کیا اس میں کہا جا سکتا ہے کہ ایک پر اس کا اطلاق حقیقتاً ہے دوسرے پر مجازاً ہے؟ بلکہ سب پر اس کا اطلاق حقیقتاً ہے، اس لیے کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ وضع ہوئی ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ وضع ہوئی ہے۔ وہی احکام الحقیقت اور حقیقت کا بھی احتمال ہے، بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ الفاظ مذکورہ جس طرح سے معانی مشہورہ کے لیے وضع کیے گئے ہیں، اس بات کا احتمال ہے کہ ان معانی کے لیے بھی یہ الفاظ وضع کیے گئے، کما نقل عنہ قدس سرہ، جیسا کہ مصنف قدس سرہ سے یہ محفوظ